ایک بیروقیے نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو دھوکہ دینا چاہا، لیکن بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور اعلان کروا دیا کہ اگر تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب رہا تو جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے درویشوں کا روپ دھارا اور پہاڑ کی کھو میں غار میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ رات دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے اس کی خبر قریب کے دیہات میں پہنچی اور لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ شہر تک اور پھر عمرائے سلطنت تک اس کی خبریں پہنچنے لگیں اور وہ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ ایک دن بادشاہ کسی پریشانی میں مبتلا تھا تو وزیر نے اسے بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے بادشاہ کی تمنا سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا، مجھے بادشاہ سے کیا غرض اور اسے مجھ سے کیا کام، مجھے میرے حال پر رہنے دیا جائے۔ وزیر نے ساری گفتگو بادشاہ کے گوش گزار کر دی۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر وہ ایسا ہی تارک دنیا ہے تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب بادشاہ کی سواری قریب پہنچی تو اس بیروپیہ نما بزرگ کی بادشاہ پر نظر پڑی۔ اس نے گردن جھکا لی اور مراقبے میں مشغول ہو گیا اور بادشاہ کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ بادشاہ اس کے عبادت سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن بیروپیہ اپنے کام میں ہی مشغول رہا۔ بلاخر بادشاہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا بیٹھنا تھا کہ بیروپیہ اٹھا، سلام کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں وہی بیروپیہ ہوں۔ بادشاہ شرمندہ سا ہوا اور کہنے لگا، واقعی اس بار میں تمہیں نہیں پہچان پایا، مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں نے اس ذات کا نام جھوٹے منہ لیا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا عظیم بادشاہ میرے دروازے پر بادب بیٹھا رہا۔ اب میں سچے طور پر اس کا نام لے کر دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر اپنا کمبل اٹھایا اور جنگل میں ایک طرف گم ہو گیا۔ اللہ اپنا نام لینے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ مخلوق کو اس کے دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے۔